اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سامعین ذی وقار، اللہ کی فضل و عنایت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے. دعا ہے اللہ کریم مجھے حق سچ کہنے کی اور آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت مبارکہ قرآن مقدس کی تمام آیات میں سے اعظم آیت کہلائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. اور اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی، قرآن مقدس کی کون سی آیت عظمت والی ہے، اعظم ہے؟ آپ کی سمجھ میں کون سی قرآن مقدس کی آیت مبارکہ زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پوچھا، ابی بن کعب بتاؤ قرآن مقدس کی کون سی آیت مبارکہ زیادہ فضیلت والی ہے؟ جناب ابی بن کعب نے پھر بھی یہی جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم. تیسری مرتبہ پھر جب جناب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تو جناب ابی بن کعب فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے علم میں جو کچھ ہے اس کے اعتبار سے آیت الکرسی سب آیات سے زیادہ فضیلت والی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ آپ کو
ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تعینات فرمائی کہ آپ نے اس ذخیرہ کا، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. یہ جو ڈھیر یہاں پہ لگا ہوا ہے، اس ذخیرے کی آپ کی حفاظت ہے، آپ نے اس کی چوکیداری کرنی ہے، کوئی اس میں سے کمی نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پہرا دے رہا تھا کہ رات کو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اس ذخیرے میں سے چوری کرنا چاہیے، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے اسے کہا کہ میں تجھے بارگاہ رسالت میں لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ تو نے اس مال میں سے چوری کرنا چاہیے جس پہ مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے تعینات فرمایا. تو وہ کہنے لگا کہ یار مجھے چھوڑ دو، غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے آئندہ نہیں کروں گا. اس نے منتیں کی، حضرت کو ترس آیا، آپ نے چھوڑ دیا. اگلا دن آ گیا، پھر سورج ڈھلا، رات پڑی، آپ پہرا دے رہے ہیں کہ رات کی تنہائی میں پھر وہ آ گیا. رات کی تاریکی میں اس نے پھر جب چوری کرنا شروع کی، حضرت نے دیکھ لیا، پکڑ لیا. پھر اس نے فرمایا کہ آج تو مجھے نہیں چھوڑوں گا، کل بھی تو نے کہا کہ میں غلطی کر گیا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گا. تو نے کل بھی میرے ساتھ وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی. آج پھر تو آ گیا اور آگے پھر تو نے اسی مال میں سے چوری کرنا شروع کی جس میں مجھے رسول اللہ نے تعینات فرمایا. سو میں تجھے بارگاہ رسالت میں ضرور لے کے چلوں گا. اس نے پھر بڑی منت سماجت کی کہ اگر آج آپ چھوڑ دیں گے تو کل چوری نہیں کروں گا، آئندہ چوری نہیں کروں گا. حضرت کو پھر ترس آیا، پھر چھوڑ دیا. جب تیسرا دن آیا، شام ڈھلی، رات کی تاریکی پھر جب آئی، جناب ابو ہریرہ آپ پہرا دے رہے ہیں، اس نے آ کے نا پھر بدستور حسب عادت اس نے پھر چوری کرنا شروع کی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا. عام طور پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک دو وارننگ دی جاتی ہیں، تیسری مرتبہ تو کوئی لحاظ نہیں کرتا. جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ 3 کا عدد تو پورا ہو گیا، اب نہیں چھوڑوں گا، کوئی گنجائش نہیں رہی. اس نے بڑی منتیں کی کہ جناب چھوڑ دیں، مجھے آئندہ نہیں کروں گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج تو بارگاہ رسالت میں لے کے چلوں گا. بالآخر جب اس نے دیکھا نا کہ میری جان تو نہیں چھوٹنے والی، تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ اگر آپ مجھے آج اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسی شے بتاتا ہوں، آپ وہ پڑھ کے اپنے مال پہ پھونک دیا کریں تو کوئی آپ کے مال سے ایک تکہ بھی نہیں نکال سکے گا. اگر وہ کلمات آپ اپنی زبان سے جاری کریں اور اپنے مال پہ پھونک دیں اور اس کے بعد آپ چین کی نیند سو جائیں، آپ کے مال کو کوئی چھیڑ سکے گا. اگر وہ کلمات آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ کے چھوڑنے کے بدلے میں وہ آپ کو کلمات بتا دیتا ہوں. سو اسی بات پہ گفتگو طے ہو گئی. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ قرآن مقدس کی عظیم آیت الکرسی ہے. آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال پہ پھونک دیں، آپ کے مال کے ساتھ کوئی نہیں چھیڑ سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. اور جب اللہ محافظ بن جائے تو پھر کوئی کسی کا بال بھی نہیں ٹیڑھا کر سکتا. صبح ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ اس طرح پہلے دن چوری کرنے والا ہے، میں نے چھوڑ دیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن میں نے پکا پکڑ لیا، میں نے کہا آج ہی چھوڑ دوں. تو اس نے مجھے پھر کہا کہ اس بات پہ سودا بازی کرتے ہیں کہ
میں آپ کو ایک ایسی شے بتاتا ہوں، اگر وہ آپ پڑھ کے اپنے مال پہ پھونک دیا کرے تو کوئی آپ کے مال میں سے چوری نہیں کر سکے گا. تو اس بات پہ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کوئی شخص انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا. وہ تھا شیطان، مگر آپ کو کام کی بات بتا کے چلا گیا. تو یہی عظیم آیت مبارکہ ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں. یہ آپ پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک لیں تو آپ کے بدن کو اللہ محفوظ کر دے گا. آپ اس کو پڑھ کے اپنے گھر پہ پھونک دیں، آپ کا گھر محفوظ رہے گا. آپ اس کو پڑھ کے اپنے ذخیرے پہ، اپنے مال پہ، اس پہ آپ پھونک دیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. حتیٰ کہ آپ جس کام کے لیے بھی، جس نیک مقصد کے لیے آپ حفاظت کی ذمہ داری اگر آپ اللہ پہ ڈالنا چاہیں کہ اللہ میرا محافظ بن جائے، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں گے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی. فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی وہ ذات کہ جس کے سامنے عبادت کی جا سکتی ہے، صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے. الحی القیوم، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عبادت اس ذات کی جا سکتی ہے کہ جو ہمیشہ زندگی کے ساتھ متصف ہے. جس کو ہمیشہ کے لیے زندگی حاصل ہونا، معبود وہ بن سکتا ہے. القیوم، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو. ایک معنی یہ ہے کہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہو. دوسرا، وہ آسمان و زمین کے نظام کو قائم رکھنے والا ہو، آسمان کو گرنے نہ دے اور زمین کو بہنے نہ دے. القیوم، کیونکہ زمین اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے نیچے تو پانی چلا رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس زمین کو، اس مٹی کو نا ہم نے سخت جان کر دیا. پھر جب تھر تھرانے لگی ہم نے اوپر پہاڑ کو بطور میخ کے گاڑ دیا. پھر اس کا وزن جو ہے نا وہ برابر ہو گیا، تھر تھرانے سے یہ رک گئی. تو اللہ نے پانی کے اوپر زمین کو تھما دیا، یہ بہنے نہیں دیتا. آسمان کو اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، وہ گرنے نہیں دیتا ان کو. تو القیوم، جو زمین و آسمان اور اس کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے. معبود وہ ہو سکتا ہے جو خود بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، خود بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا کہ اسے نہ تو اونگ پکڑ سکتی ہو. یہ تیسری دلیل دی کہ معبود ہونے کے لیے تیسری دلیل کیا ہے، شرط کیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ. مر جانا تو بڑے دور کی بات، نیند آ جانا بڑے دور کی بات. فرمایا لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ بھی نہ پکڑ سکتی ہو. یہ معبود کے لیے تیسری شرط ہے. فرمایا ولا نوم، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ اللہ کو نیند نہیں آتی. سو جو معبود اگر کسی کی نظر میں اللہ کے علاوہ کوئی غیر معبود ہونے کے لائق ہو تو پھر اس کی شرط کیا ہے کہ اسے نیند بھی نہ آتی ہو. جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات کائنات میں موجود نہیں ہے کہ جو نیند سے پاک ہو. جتنے بھی انبیاء ہیں سارے نیند کیا کرتے تھے، جتنے بھی صلحاء آئے، اتقیاء آئے، سب کو نیند آتی تھی. نیند سے پاک صرف ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. ایسے ہی اونگ سے پاک ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کائنات کا چلانے والا ہی سو جائے تو پھر کائنات کا کیا بنے؟ کائنات کے چلانے کے لیے کائنات کے چلانے والے کا ہمیشہ بیدار رہنا یہ شرط ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ صرف اور صرف مجھے صفت حاصل ہے کہ مجھے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی مجھے اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے مابین جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون شخص ہے کہ جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن،
اس کے سامنے تو کسی کی جرت نہیں ہو سکے گی، کوئی اس کے سامنے کلام تک نہیں کر سکے گا، اور جب اس کی اجازت ہوگی کلام کرنے کی گنجائش ملے گی تو کیا فرمایا وقال صوابا، اب ڈنڈی بھی کوئی نہیں مار سکے گا، بات کرے گا تو سیدھی سیدھی بات کرے گا، بالکل درست بات کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ کی ذات وہ بھی جانتی ہے جو ہمارے ہاتھوں نے نا آگے بھیجا، مخلوق کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا وہ بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو خود جو چاہے۔ اللہ اپنے علم میں سے کسی کو کچھ نواز دے تو نواز دے، وگرنہ اس کے علوم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان اور زمین، سب آسمان اور سب زمینوں کو وسیع ہے، اس کی اتنی بڑی کرسی ہے کہ وہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں سے بھی زیادہ وسعت والی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت جو ہے، زمین و آسمان کی حفاظت جو ہے، ان کا تھامنا، آسمان کو گرنے نہ دینا، زمین کو بہنے نہ دینا، اللہ فرماتے ہیں لا یؤودہ، یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میرے لیے کچھ گراں نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ ذات علی، علی کہتے ہیں بلند و بالا کو، العظیم بہت زیادہ عظمت والا، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، العظیم، اور وہ بہت عظمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے، ہماری